السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، سورہ قدر کے شان نزول میں بہت سے مفسر کرام جو ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا ذکر کیا، اور وہ ولی جن کا نام حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سپہ سالار تھے، بہت بڑے عالم دار تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور یہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی زنجیریں توڑ دیا کرتے تھے، لوہے کو توڑ دیا کرتے تھے، اور ان کے سامنے اگر کسی چیز سے انہیں باندھ دیا جاتا تھا تو وہ زنجیریں خود بخود ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ تو تمام کفار کے اوپر یہ باری تھے، اور جب قتل و غارت کا سلسلہ آتا اور جنگ و جدل کے اندر حصہ لیتے تو جنگ کے اندر جیت کے آتے، تو یہاں تک کہ یہ کفار جو تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ جب یہ کفار کے سامنے یہ بات ناگوار گزرتی ہے تو کفاروں نے ایک سازش کی اور کہا کہ چلو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نیک شخص کی بیوی کو وہ خرید لیتے ہیں، اس کو دنیا کی لالچ دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے راز نکالے یا اس کو کسی رسیوں کے ساتھ باندھ دے اور ہم اسے قتل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کی، جب یہ اپنے صحابہ سے یہ بات کا ذکر کیا اور آنکھوں سے اشک بار ہوئے، اور ایک بیوی کی بے وفائی کا ذکر کیا، اور کہا جب بنی اسرائیل کے اس نیک ولی شمعون کو جب باندھنے کی باری آتی ہے، جب کفار نے سازش کر لی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وہ بیوی سے وہ کفار جو تھا وہ ملتا ہے۔ کفار جو نجار جو کفار تھا اس نے یہ ایک بہانہ بنایا اور کہا کہ چلو بیوی سے ملتے ہیں، اور بیوی کو دنیا کی لالچ دے کر، اور کہا کہ آپ اپنے شوہر کو مضبوطی سے باندھ دو، ہم دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ معاذ اللہ، بیوی کیا کرتی ہے، ایک روز ہوتا ہے، ایک روز بیوی کیا کرتی ہے، اپنے شوہر کو رات کو جب وہ سو جاتا ہے اور سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتا ہے، اور معاذ اللہ وہ بیوی کیا کرتی ہے، بے وفا بیوی اپنے شوہر کو باندھ دیتی ہے۔ شوہر صبح اٹھتے ہی جب وہ اٹھنے کی تیاری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے آپ کو باندھا ہوا، اور وہ ایک دم رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کس نے باندھا ہے، اور بیوی نے کہا میں تو آپ کی طاقت آزما رہی تھی، میں آپ سے اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کیسے رسیاں توڑتے ہو، آپ نے تو واقعی ہی بہت کمال کیا ہے۔ بیوی کی چالاکی نہ سمجھ سکے، اور بیوی کو کہا اے میری زوجہ محترمہ کوئی بات نہیں ہے، اور اچھا دیکھ لیا نا آپ نے، اور ہاں بیوی نے کہا ہاں دیکھ لیا۔ دوسرے روز، تیسرے روز، چوتھے روز، اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن بیوی نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب رات کی اندھیری رات میں جب بیوی سوئے ہوئے شوہر کو باندھ دیتی ہے، جنگ سے واپس آئے شوہر کو تھکے دیکھ کر باندھ دیتی ہے، تو جب باندھ دیا تو اس وقت شوہر جو تھا وہ دوسرے دن دیکھا، اٹھتے ہی وہ جو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی لوہے کی وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب بیوی سے کہا کہ کیا بات ہے، آج کیوں باندھا، کہا بیوی نے پھر وہی مکاری کا جال بچھا لیا، اور کہا میں آپ کو یہ دیکھ رہی تھی کہ لوہے کی کیسے زنجیریں توڑتے ہیں۔ آخر حضرت شمعون جو تھے وہ بہت نیک دل تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اور کہا اے میری زوجہ محترمہ ان بیڑیوں کا بس نہیں ہے مجھ کو روکنے کے لیے، لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں، دل کے راز کی بات یہ ہے کہ اگر مجھے میرے سر کے بالوں سے اگر مجھے باندھ دیا جائے تو میں کھل نہیں سکتا ہوں، میں
इससे आज़ाद نہیں ہو سکتا ہوں۔ بیوی نے جب یہ راز دیکھ لیا تو بیوی کا دل جو تھا وہ کھل اٹھا کہ میں دنیا کی دولت جو ہے، دنیا کا انبار جو ہے وہ حاصل کر لوں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دیکھو دیکھو سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک زار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر اس بیوی نے کیا کیا، دوسری رات ہوتی ہے، تیسری رات آتی ہے، جب دیکھا کہ شوہر واپس تھکا ہوا آیا ہے، اور جب واپس پہنچا تو بیوی نے ان کے 8 بالوں سے یعنی سر کے بال لیے اور ان سے باندھ دیا۔ سبحان اللہ، جب بیوی نے باندھ دیا ماذا اللہ، تو بیوی باندھ کے اپنے جو جن کفاروں سے وہ ملی جلی تھی ان کو بلایا اور کہا آج میں نے ایسی زنجیروں سے باندھا ہے اور کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں کھول سکتی ہے۔ جب کفار نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اپنے چارپائی کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو انہوں نے آ کے پکڑا اور پکڑ کے لے جاتے ہیں، ایک ستون کے ساتھ انہیں بالوں کے ساتھ پکڑ کے باندھ دیتے ہیں، اور باندھ کے پہلے جو ہے ناک، کان اور آنکھیں کاٹ کے نکال دی جاتی ہیں۔ جب یہ نکال دی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کو عرش جو ہے وہ جنبش میں آ جاتا ہے، اور اس ولی کامل جو بنی اسرائیل کا ولی تھا شامعون کے لیے عرش ہلنا شروع کر دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان کے اوپر قہر آتا ہے، اور قہر آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ان کو دبوچ کے مار دیا جاتا ہے، اور وہ ساری قوم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نیست و نبود ہو جاتے ہیں، وہ کفار جو ہے مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیوی بھی اس کو اوپر بھی جو بجلی پڑتی ہے اور گھر کو گرکاب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔